السلام علیکم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وقال اللہ عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ معزز سامعین، میرا جو بھائی میری ویڈیو کو سنے وہ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کرے۔ میرے محترم بھائیوں، جیسا کہ سب حضرات کو، سب لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے اور ہمارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے لوگ بہت سارے ایسے اعمال، بہت سارے ایسے کام کر رہے ہیں جن کو وہ دین اور دین کا حصہ سمجھتے ہیں اور ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، لیکن اگر تاریخ اسلام، سیرت اسلام اور اس دین کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھا جائے تو سب سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے والے صحابہ اور سب سے بڑھ کے سب سے زیادہ محبت کرنے والے صحابی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں ہر انسان کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، لیکن ایک شخص ایسا ہے، ایک انسان ایسا ہے کہ جس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکا، کل قیامت والے دن رب العالمین اس کے احسانات کا بدلہ دیں گے، اور وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 سالہ خلافت کی۔ تو میرے محترم بھائیوں، سب سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی خلافت میں یہ دن نہیں منایا۔ ان کی خلافت میں یہ دن 2 دفعہ آیا لیکن انہوں نے نہیں منایا۔ میرے محترم بھائیوں، ان کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ زندگی گزاری، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال تک خلافت کی، 10 سال تک خلیفہ رہے، لیکن انہوں نے تو کبھی یہ دن نہیں منایا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کے دنیا میں کوئی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ آج کا مولوی بھی نہیں کر سکتا۔ میرے محترم بھائیوں، ان کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 سالہ خلافت کی، 12 سال خلافت کی، لیکن انہوں نے 12 سالوں میں 1 سال بھی اس دن کو نہیں منایا۔ تو میرے محترم بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عید میلاد النبی کب شروع ہوئی۔ آج کا مسلمان، نام نہاد کلمہ پڑھنے والا مسلمان، حتیٰ کہ جو لوگ اس دن کو مناتے ہیں، اس دن کا جشن مناتے ہیں، وہ خود بھی شاید کہ نہیں جانتے کہ اس دن کی ابتدا کب ہوئی تھی اور کس نے کی تھی۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس دن کی ابتدا اور جشن عید میلاد النبی کی ابتدا
604 ہجری میں ہوئی تھی اور موصلہ شہر میں اس کی ابتدا ہوئی تھی، اور ظفر الدین کوکپوری نے اس کی ابتدا کی۔ ظفر الدین کوکپوری نے اس کی ابتدا کی اور رقص کرنے والی ناچنے والیوں کو بلایا اور ڈول بجایا، میوزک چلایا اور اس دن کی ابتدا کی اور اس کو جشن عید میلاد النبی کا نام دیا۔ یعنی کہ یہ کام نہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کا ہے، نہ صحابہ کے دور کا ہے، اور نہ ہی دین کو ماننے والوں کا یہ کام ہے۔ یہ ایک ناچنے والے کا اور نچوانے والے کا کام ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اس نے رقص کروایا، اس نے لوگوں کو، لڑکیوں کو، عورتوں کو نچوایا اور میوزک چلوایا، اور اس کام کی ابتدا کی۔ کون سا میوزک؟ جو آج ہماری ہر محفل میں چل رہا ہے، آج جس کے بغیر ہماری میلاد ہی نہیں ہوتی، جس کے بغیر ہمارا جشن ہی نہیں ہوتا، جس کے بغیر ہمارا جلوس ہی نہیں نکلتا، جس کے بغیر ہمارا جلسہ ہی نہیں چلتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جا رہا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے میوزک کی آواز سنی تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، ڈال لی۔ لیکن آج کا مسلمان نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لے کے پیچھے بینر لگا کے ساتھ ڈانس کرتا ہے، ساتھ ناچتا ہے اور ساتھ میوزک چلاتا ہے۔ کیا جن نبی کا ہم جشن مناتے ہیں، جن کا ہم میلاد کرتے ہیں، کیا انہوں نے ایک دفعہ 63 سال 4 مہینے اور 10 دن زندگی پائی؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 63 سال ہوئی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی عمر 63 سال ہوئی۔ اور میرے محترم بھائیوں، ان سے بڑھ کے کوئی دنیا میں محبت کر سکتا ہے؟ اور میرے محترم بھائیوں، میں نہیں کہتا کہ میری بات کو مانو، اور میں کہتا ہوں کہ رب کے قرآن کو پڑھ لو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کو پڑھ لو۔ ان مولویوں نے کوئی کام نہیں آنا کسی کے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین نے یہ کہنا ہے، اے بندے، میں نے تجھے عقل دی تھی، دماغ دیا تھا، شعور دیا تھا، تو دنیا کے لیے تو اس کو بڑا خرچ کرتا تھا، بڑا لگاتا تھا، بتا میرے دین کے اوپر کتنے غور کرتا تھا، اس کو کس قدر سمجھتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ میری بات کو مانو، میرے قرآن کو مانو، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، پہلا پارہ ہے سورۃ البقرہ، اس کا آخری پیج پہلے پارے کا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فرمایا جن صحابہ کے تم نے نام رکھے ہیں نا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف اور دیگر صحابہ، ان صحابہ کے نام تو موجود ہیں، لیکن ان کی نہ سیرت ہے نہ صورت ہے ہمارے پاس۔ رب العالمین نے کہا ہے، تم ہدایت والے نہیں ہو سکتے، تم ہدایت کو نہیں پا سکتے، تم سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے۔ کب تک؟ جب تک تم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھیوں کو اپنے آئیڈیل اور نمونہ نہیں بناتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فرمایا جو میرے صحابہ جیسا ایمان لے کر آیا وہ ہدایت یافتہ ہے۔ کیا یہ صحابہ کا راستہ ہے؟ کیا یہ صحابہ کا طریقہ ہے؟ کیا یہ ابوبکر کا عمل ہے، عمر کا عمل ہے، عثمان کا عمل ہے، طلحہ، زبیر، سعد، سعید اور دیگر صحابہ کا کیا عمل ہے؟ کیا انہوں نے جشن منایا ہے؟ کیا انہوں نے میوزک چلایا ہے؟ کیا انہوں نے ڈانس کیا ہے؟ کیا وہ ناچے ہیں؟
کیا اس کا نام دین ہے؟ اس کا نام اسلام ہے؟ کیا نبی علیہ السلام کی زندگی میں صرف یہی رہ گیا تھا؟ باقی اللہ کے نبی علیہ السلام کی نہ سیرت ہے ہمارے پاس، نہ صورت ہے ہمارے پاس، نہ ان کا طریقہ ہے ہمارے پاس، نہ ان کی سنت ہے ہمارے پاس، اور ہم مسلمان ہیں۔ حرمت رسول پر موت بھی قبول ہے، حرمت رسول پر موت بھی قبول ہے، نہ ہو اطاعت رسول تو زندگی فضول ہے۔ اور میرے محترم بھائی، زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، فرمایا مَعَنَا وَصَحَابِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ چلا وہ جنتی ہے۔ یعنی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلا اور صحابہ کرام کو اپنا آئیڈیل نمونہ بنایا، دَخَلَ الْجَنَّةَ، وہی جنت میں جائے گا، کوئی دوسرا نہیں جائے گا۔ اب ذرا ہم نے سوچنا ہے، میلاد منانے سے پہلے، جشن کرنے سے پہلے، ناچنے سے پہلے، میوزک چلانے سے پہلے، اسٹیج سجانے سے پہلے، بینر لگانے سے پہلے ہم نے سوچنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے، کیونکہ ہم بندے رب کے ہیں اور امتی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے رب نے اس کا کہا ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں کیا انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، وہ صحابہ جو نبی علیہ السلام کے وضو کا پانی بھی نیچے نہیں تھے گرنے دیتے، وہ جو ہے عطر کے طور پہ، خوشبو کے طور پہ پسینے کو استعمال کیا کرتے تھے، اپنے جسموں کو لگایا کرتے تھے۔ کہ ہم ان سے بھی بڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کر سکتے ہیں؟ ہم تو صحابہ کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ راضی ہو جائے، ہم نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چل جائیں، تو ہمیں اپنی زندگی میں اس قرآن کی آیت کو اور اس حدیث مبارکہ کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنانا ہوگا۔ رب کا قرآن کیا ہے، آیت کیا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا جو میرے صحابہ جیسا ایمان لے آیا وہ ہدایت پر ہے، جو ان جیسا ایمان نہیں لے کر آتا وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، وہ گمراہ ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کا فرمان ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا مَعَنَا وَصَحَابِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ چلا وہ جنتی ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ جس راستے کو ہم نے اپنایا ہوا ہے، جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں، کیا یہ نبی علیہ السلام کا راستہ ہے یا صحابہ کا ہے یا کن کا ہے؟ اگر نہ نبی علیہ السلام کا ہے نہ صحابہ کا ہے تو سمجھ لیں ہم جنت کے راستے پہ نہیں، جہنم کے راستے پہ ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنے اصلاح کی ضرورت ہے، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم جنت کے راستے پہ چل کے جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین۔